نمائندہ صحافی جناب محمود شام آپ کو خطاب کر رہے تھے۔ اچھی زبان کا یہی ایک کیف ہوتا ہے کہ وہ لفظوں میں باقی نہیں رہتی بلکہ دل میں سیدھے اتر جاتی ہے، پھر لفظ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا سو آپ نے سنا، لیکن میں نے تو صرف اتنا سمجھا کہ چاند کی کسی کرن نے چمیلی کی کلی سے شرما کر کہا، آؤ ہم تم دونوں مل کر کسی سانچے میں ڈھل جائیں۔ یہ آرزو جب الفاظ کے سانچے میں ڈھل گئی تو اردو بن گئی۔ میر تقی میر نے اس کو سنوارا، غالب نے اسے دلہن کی طرح سے آراستہ کیا۔ شوق مصاحبت شاہ دیکھا تو ذوق کر گئی، کسی کے گلے کا ہار ہوئی تو اسے رسوا کر گئی، اور کبھی رو پڑی تو میر انیس کے دامن میں سرمایہ دیدن نم چھوڑ دیا۔ محمود شام صاحب کی تقریر کیا تھی؟ مرصع لفظوں کا ایک سمندر تھا، اور اس طرح سے ٹھاٹے مارتا ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک کتاب کے اوپر دوسری کتاب ہی رکھی جا سکتی ہے۔ محمود شام صاحب جیسے صحافی کے بعد اب میں صرف زاہد علی خان صاحب ہی کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ خطبہ صدارت انشاء فرمائیں۔ جناب زاہد علی خان صاحب، مدیر سیاست اپنے 64ویں برس میں تیسری نسل کے حوالے کرنے کے لیے تیار۔ آج کا دن میرے لیے پرمسرت ساعتوں کی سوغات کے ساتھ آیا ہے کہ دنیا بھر کے مشہور اخباروں کے ایڈیٹرز، صحافی، دانشور، پروفیسرز، ادیب اور اردو کے چاہنے والے اس تقریب میں جمع ہیں۔ میں اس کو سونے پر سہاگا کہوں گا کہ عالی جناب محمد حامد انصاری صاحب، عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند، جناب ESL نرسمہن صاحب، عزت مآب گورنر آندھرا پردیش، اور جناب N کرن ریڈی صاحب، وزیر اعلیٰ حکومت آندھرا پردیش کے نمائندے، جناب سریدھر بابو صاحب، جناب محمود شام صاحب اور جناب وقار الدین صاحب اس محفل میں موجود ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ 19ویں صدی کے آغاز ہی سے اردو نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں غیر معمولی خدمت انجام دی ہے۔ چنانچہ 1947 تک 125 سال کی اس جدوجہد آزادی میں اردو صحافت کا نمایاں رول رہا ہے، اور یہ ایک شاندار ماضی کی تاریخ ہے جو اردو کے مطبوعات صفحات اب بھی اپنے 190 سال مکمل کر چکی ہے، اور اگلے برس اس کی دوسری صدی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ مجھے اس اظہار میں کوئی تکلف نہیں کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں اردو کے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ ملکی تقسیم کے بعد پاکستان کو اپنی قومی زبان قرار دیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ محمود شام نے جس بات کا ذکر کیا ہے تو ہندوستان میں جتنے اردو بولنے اور پڑھنے والے ہیں شاید ان کی تعداد پاکستان کے باشندوں سے زیادہ ہے۔ حالانکہ اردو بلا امتیاز مذہب و ملت ہندوستان کی زبان رہی ہے، کیا پریم چند، خوشونت سنگھ، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، امرتا پریتم، ان سب کی زبان اردو نہیں ہے؟ کیا پنڈت جواہر لال نہرو نے لال قلعے سے اردو کی مرصع تقریر نہیں کی؟ کیا رگھوپتی رائے، فراق گورکھپوری اردو کے شاعر نہیں تسلیم کیے گئے؟ اور تو کیا موجودہ وزیر اعظم جناب منموہن سنگھ صاحب نے خود مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ ان کی والدہ کے اردو میں لکھے ہوئے خطوط ان کے پاس اب تک موجود ہیں۔ اور پھر اندر کمار گجرال، VP سنگھ کی اردو دانی تقریروں کو ہم کس زبان کی تحریریں سمجھیں گے؟ اردو کئی زبانوں کا ایک خصوصی مرصع ہے۔ اس طرح ہندوستان کی کئی مذہب اور تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہے۔
ایک سیکولر حکومت کا یہ قرینہ ہونا چاہیے کہ اگر ہر مذہب کی آزادی کے قائل ہے تو اس زبان کی ہر ترقی کے لیے برابر دلچسپی بھی لی جانی چاہیے، کیونکہ زبان تہذیب کی نمائندہ ہوتی ہے اور اردو میں اتنی لچک اور گنجائش ہے کہ وہ ہر زبان اور تہذیب کو سمو سکے۔ اردو صحافت نے کسی اور زبان سے کم خدمت انجام نہیں دی۔ آج اردو اپنے دم خم پر سرحدوں کو پار کر چکی ہے اور شمالی امریکہ سے جاپان تک پھیل چکی ہے۔ جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو میری نظر اردو صرف ہندوستان میں قومی یکجہتی کی نہیں بلکہ ساری دنیا میں عالمی یکجہتی کی ایک نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ماضی میں تیلگو کانفرنس کے بیرونی ملک میں منعقد ہوئی تھی تاکہ تیلگو بولنے والوں کو اپنی لسانی اور تہذیبی فروغ کے لیے خود کو دور دراز ملکوں میں بھی تنہا محسوس نہ کر سکے۔ چنانچہ اردو چونکہ مختلف ممالک میں اپنی شناخت پیدا کر چکی ہے، اس لیے میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ اس کی مٹھاس اور کشش عالمی برادری کو متحد کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کانفرنس میں ہندوستان، پاکستان، خلیجی ممالک، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا کے ایڈیٹر، صحافی، دانشور اور ادیب موجود ہیں۔ وہ یقیناً اس بات پر غور کریں گے کہ اپنے مفید تجاویز پیش کر